الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ ترجمہ: جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے خدا اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی تو ابو سفیان اور اس کے مشرک ساتھی جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر احد سے واپس پلٹے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع روحہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ نہ تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور نہ ہی جنگی قیدی ہمارے ہاتھ میں آئے۔ ابھی وہ احد کی طرف واپس پلٹنے کے لیے مشورہ ہی کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر جو ہے وہ مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی قریش کے لشکر کے تعاقب میں چل پڑے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ اب سوچئے کہ اس وقت صحابہ کرام کا کیا حال تھا۔ وہ زخموں سے چور تھے، تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آیا تو تمام کے تمام صحابہ جو تھے وہ تیار ہو گئے اور تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا، اور جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو خود ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو ابو سفیان سمیت تمام مشرکین تیزی سے مکہ کی جانب جو ہے وہ فرار کر گئے۔ مذکورہ مقام ہی کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں ان صحابہ کی مدح فرمائی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، اس کے باوجود کہ وہ زخمی تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کا اور رسول کا حکم آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے لبیک کہا۔ اور انہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ احسان کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ کیا ہی اعلیٰ مقام ہے ان صحابہ کرام کا جن کی مدح اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اور قرآن میں ہم ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی کامل ایمان عطا فرمائے اور ہم کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر لبیک کہنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔